الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ونقينا وتقينا وأولانا ومولانا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقالت أم معبد رأيت رجلا زاهر الوساط أبلج الوجه حسن الخلق لم تعب ثرجلة ولم تزريه ضعلة وسيم قسيم في عينه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته سال في عنقه سطح وفي لحيته كثافة أرجو أقرا إن سمت فعليه الوقار. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. محترم دوستو بزرگو، کافی دیر سے آپ نعت شریف اور قرآن کریم اور مولانا کے ملفوظات کو سن رہے تھے. الحمدللہ یوں تو چست جو ہے چوکنے لگ رہے ہیں، لیکن پھر بھی لگتا ہے گا کہ کھانے کے اثرات کافی غالب ہے آپ کے اوپر. ایک تو کھانے کا اثر بھی ہے اور دوسرا جو ہے وہ سکینہ بھی نازل ہو رہی ہے. کھانا تو آپ نے کھا لیا ہوگا نا، جلدی کھا لیتے ہیں یہاں پہ کہ بعد میں کھا لیں؟ اس کے بعد بھی کھانا ہے نا، ڈبل کھانا یہ وقت. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. پہلے بھی کھاؤ اور بعد میں جنت میں جا کے بھی کھاؤ. دو کھانے ہیں. ایک دین کی بات سننے کے لیے لوگ کتنی فکر کرتے کہ چلو یار بیان میں آئیں گے تو کچھ کھلاتے ہیں، تو اللہ پاک کیا کھلائیں گے؟ اللہ پاک اتنا اچھا کھلائیں گے، ہے نا. تو اللہ پاک کی جنت کا بھی تذکرہ کیا کرے. ہماری بات تو میں نے پونا گھنٹہ سوچا ہے کہ ایک ہی واقعہ سناؤں گا، اور وہ واقعہ ہے جو ابھی اللہ پاک نے ایک موقع نصیب فرمایا. حج پڑھنے کا اللہ پاک نے موقع نصیب فرمایا. تو کچھ جو ہے سیرت کے جو کتابوں میں پڑھتے تھے اور جا کر دیکھا تو کچھ نظریہ بدلنے لگا. تو میرے نظریے سے اور میری تصور سے بھی میں آپ کو وہاں کا نظارہ کو سنانا چاہوں گا کہ وہاں کا جو پتھر ہے، وہاں کے پہاڑ ہے، وہاں کے جو رستے ہیں اور وہاں کی وادیاں ہیں، وہ کیا ہمیں پکار کر کے رہی ہے. تو وہ تھوڑا سا پیش کرنے سے پہلے میں جو ہے آپ کے سامنے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ جو ہے، وہ خیمے کے متعلق اور جو میں نے آپ کے سامنے الفاظ پڑھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ام معبد نے پہلی مرتبہ دیکھ کر یہ بیان فرمایا تھا. تو ایک چھوٹا سا قصہ ہم سنیں گے تاکہ اس کے ذریعے سے سیرت کے بہت سارے سبق ہم حاصل کر سکتے ہیں. خصوصی طور پہ ہماری جو ہے مائیں یہاں پر موجود ہے، ام معبد کو ہم جو ہے
سمجھیں گے اور ام معبد کی بکری کو ہم سمجھیں گے تو اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے حضور کے امتی ہونے کا شرف حاصل عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال ماشاء اللہ چست بھی لوگ ہیں، وہ میں درمیان میں ایسے ہی کچھ بات سنا دیتا ہوں، اس لیے کہ بھئی تھوڑی سی اور چستی آ جائے۔ تو میں نے ابھی بھی ہمارے علماء میں ایک بات کہی تھی کہ آدمی میں صبر اور حلم ہونا بہت ضروری ہے۔ صبر اور حلم، صبر اس کو کہتے ہیں کہ ناگوار بات آوے تو پہلے اس کو سٹاپ کرو، اور سٹاپ کرنے کے بعد پھر اس کا جواب کیسا دینا ہے اس کو حلم بولتے ہیں۔ یہ اپنی بھاشا میں سمجھنے کا ہے، وہ اردو عربی میں بولنے جائیں گے تو پھر جو ہے وہ سر کھجالنے کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ مولوی صاحب کیا کہہ کے گئے، بعد میں پوچھیں گے۔ اس لیے ہمارا اردو عربی کا مسئلہ بھی ایسا ہے گا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ گاؤں والے آئے اور بولے کہ آپ کے حفلہ میں تقاطر امطار کا کیا عالم ہے؟ تو ساتھیوں نے بولا خاموش ہو جاؤ، حضرت جو ہے وہ قرات کر رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ بھئی تمہارے کھیت میں برسات کا کیا عالم ہے؟ تو عربی میں بول دیا کہ بھئی آپ کے حفلہ میں تقاطر امطار کا کیا عالم ہے؟ تو وہ بیچارے پریشان ہو گئے کہ حضرت قرات کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ جو کراچی جانے والے لوگ تھے ان میں دو بندے تھے، ایک پٹھان صاحب تھے، پٹھان صاحب وہ ناراض نہ ہو، اللہ نے ان کو بنایا ایسا ہے۔ یہ جو افغانستان کے پٹھان ہیں وہ عبدالرشید ایک زمانے میں تھے جو چلے تھے سعودی، ادھر سے چلے تھے اور افغانستان حضور نے بھیجا تھا ان کو، تو ان کی ہائٹ اور باڈی دیکھ کر حضور نے فرمایا تھا انت ابتال، یعنی تو پہلوان لگتا ہے۔ وہ ابتال کو آگے جا کے بطل، اور بطل کے بعد یہ پٹھان کا ورڈ کس طرح بن گیا تو وہ پٹھان ہو گیا۔ ورنہ اوریجنل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت بہادر انسان تھے ان کو افغانستان روانہ کیا تھا۔ اس کی لمبی تاریخ ہے کہ بہرحال پٹھان لوگوں میں اللہ پاک نے جو ہے ایک حوصلہ دیا ہوتا ہے، تو وہ درمیان میں ٹرین میں ایک سندھی تھا، وہ مسلمان چڑھ گیا اور کہنے لگا دیکھو پٹھان صاحب ایک کام کرنا، رستے میں جو ہے حیدرآباد آ جائے تو مجھے اتار دینا۔ بولے کوئی بات نہیں، اتار دیں گے۔ اب جب کراچی پہنچ گیا تو حیدرآباد چلا گیا، دونوں سوئے ہوئے تھے، پٹھان بھی اور سندھی بھی، دونوں سوئے ہوئے تھے۔ اب پٹھان کو سندھی نے دیکھ کر اتنا برا بھلا کا، اتنا برا بھلا کا، اتنی گالیاں دی۔ پٹھان صبر کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے۔ بازو والے نے بولا پٹھان صاحب پہلی مرتبہ اتنا صبر کرتے دیکھا۔ بولے بھائی یہ تو چھوڑ، وہ جس کو میں نے اٹھا کے پھینکا تھا وہ کتنی گالیاں دیتا ہوئے گا۔ جلد بازی میں یہ کام پورا ہو گیا۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ جلد بازی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بہرحال ہم چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ جھروکوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کیا۔ پہلے تھوڑا سا میں آپ کو یہی منظر سنانے کی کوشش کروں گا۔ ابھی مولوی ساجد صاحب نے بھی کہا اور ہمارے ساتھی بھی کہتے ہیں، آپ دیکھیے میں نے وہاں سے بھی قاری احمد علی صاحب کو اور ان کے بیان میں ایک میسیج دیا تھا کہ وہاں کچھ میں دیکھ رہا تھا، لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا تھا، تو جیسا آدمی ہوتا ہے ایسا دھندا کرتا ہے گا، چپل والا چپل ڈھونڈتا ہے، ٹوپی والا ٹوپی ڈھونڈتا ہے۔ ہمارا یہی ذہن تھا کہ بھئی قوم کے حالات کیا ہے اور قوم کے حالات کس طریقے سے کھڑے ہیں، تو ہم نے وہاں لوگوں سے باتیں کی۔ تو اتنے مبارک شہروں کے اندر بھی مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ کے علاوہ اور جگہ پہ آپ کو وہ جذبات ہی نظر نہیں آ رہے تھے جو ہمارے یہاں دعوت کی لائن سے لوگ محنت کرتے، علماء محنت کرتے، علماء کی قدر ہے، وہ ساری چیزیں وہاں پر بہت دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو میں نے میسیج بھی دیا تھا کہ اللہ کے بندو ہمارے علماء کی بھی قدر کرو اور علماء جو ہے وہ اپنی عوام کی بھی قدر کرے، کہ دونوں کا میل جل ہمارے ملک میں ایسا ہے اور جگہ دیکھنے میں نہیں آتا ہے۔ بلکہ بدترین مثالوں میں سے ایک مثال یہ ملی تھی کہ یمن کا ٹیکسی والا ہم سے سنا رہا تھا، میں نے بار بار سنایا اس لیے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں حالات ایسے ہیں کہ ابھی تھوڑے دن پہلے ہمارے 70 بچے جو حافظ قرآن تھے ان کو ہوتیوں نے گولی مار کے بھون دیا۔ تو یہ حالات ادھر کے چل رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں علماء امت کی فکر کرتے اور امت علماء کا احترام کرتے۔ یہ سنگم کو ہمیشہ باقی رکھنا ہے ہمیں، اور انشاءاللہ ہم باقی رکھیں گے۔
باقی رکھیں گے تو باقی رہیں گے، باقی نہیں رکھیں گے تو باقی نہیں رہیں گے۔ پوری دنیا کے حالات یہ بتاتے ہیں کہ جس قوم کا علم سے اور علماء سے رابطہ ٹوٹا وہ قوم ہمیشہ کے لیے نابود ہو گئی ہے۔ چاہے کوئی بھی ملک کو آپ دیکھ لیجئے، چاہے وہاں پر مسلمانوں کی حکومتیں رہی ہو، لیکن اسپین جیسا ملک 800 سالہ جس نے چمکتی حکومت قائم کی ہو، جہاں پہ قرطبہ جیسی مسجد ہو اور ایسے آرکیٹیکچر موجود ہو کہ جنہوں نے مسجد کو جب بنایا تو وہ مسجد ایسی بنائی ہے کہ 365 ٹاکچے ہیں، اور 365 ٹاکچوں میں سورج کی دھوپ جب پہلا دن ہوتا ہے تو پہلے میں گرتی ہے، دوسرے میں نہیں، دوسرے دن تو تیسرے اور پہلے میں نہیں، دوسرے دن دھوپ آتی ہے، اس کے علاوہ کسی میں نہیں آتی ہے۔ 365 دن میں 365 دن الگ الگ طاقتوں میں دھوپ پڑتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ آج کون سا دن ہے۔ ایسی قرطبہ کی مسجد میں امام قرطبی کے پاس لاکھوں بچے پڑھتے تھے۔ اس کے بعد آج آپ جانتے ہو، تاریخ پڑھیے، تاریخ اندلس، تو پتہ چلے گا کہ وہاں پر جو مائک میں اذان ہوتی تھی اللہ اکبر، جو مسجدوں میں انسان سجدہ کرتے تھے ان کی جگہ پر جانور باندھ دیے گئے تھے۔ اس کے سب سے بڑی دلیل یہی تھی کہ وہاں کے علماء کو عوام سے کاٹ دیا گیا تھا، اور نتیجتاً یہ آیا کہ وہ عوام جو ہے علماء کی بھی دشمن بنی اور علماء کے ساتھ بدترین معاملات ہوئے۔ حضرت میر صاحب نے لکھا ہے کہ جب رشیا کے اندر بھی یہی عالم ہوا اور آپ کے ساتھ بھی یہی کیا جا رہا ہے اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہونے کو جا رہا ہے، اپنے آپ کو برابر سنبھال کے رکھنا۔ آپ کو یوٹیوب کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، نیوز کے ذریعے سے یہ باور کیا جائے گا کہ آپ کی علماء، آپ کو پڑھانے والے لوگ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، آپ کا ایجوکیشن روک دیں گے، آپ کی ترقی روک دیں گے، آپ کی تعلیم روک دیں گے۔ اسی طرح کیا گیا تو حضرت پیر صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے ایک آدمی میں نے عالم دین انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ 500 علماء کو سائبیریا کے دریا پر چھوڑ دیا گیا، اور وہ دریا پورا کے پورا برف بن جاتا ہے، وہاں پر سارے علماء کو ٹھنڈا ہو کر ان کو موت آ گئی۔ میں ایک تھا جو چل کے یہاں پہنچا ہوں، اور میں بھی آدھا پیرالیسس میں ہوں، اور 80 برس کی عمر ان کی تھی۔ تو یہ دنیا کے واقعات ہیں، یہ دنیا کے واقعات اور ہمارے مڈل ایسٹ کے واقعات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ مسلمانوں ابھی بھی تم اپنے رابطے کو اور مضبوط کرو، کمزور مت کرو۔ ہزاروں اسکولیں بنی ہیں، ہزاروں اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں، ان کے اندر کوئی اختلافات نہیں ہوتے، اور برابر ہم اچھی طریقے سے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں۔ 2-4 مدرسے ہمارے یہاں قائم ہو جائے تو ہم گفتگو کرتے ہیں کہ مولانا نے کمانے کے لیے شروع کر دیا ہے۔ کمانے کا ہوتا تو سونا چاندی کا دھندا نہ کر لیتے، کمانے کا ہوتا تو زمین کا دھندا نہ کر لیتے۔ یہ قرآن و حدیث سے کماتے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ قرآن و حدیث کا سبق دینا یہ چاہتے ہیں کہ ہماری امت کے بچے جب تک قرآن پہ نہیں آئیں گے وہاں تک کوئی طرح کی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ ترقی لوگ کر رہے ہیں، آپ دیکھیے ابھی کریڈٹ کارڈ میں ماشاءاللہ، میں نے تو 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ سپریم کورٹ تمہارے اوپر ہے نا ایریسٹ وارنٹ نکالے گی، اور ابھی سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا کہ 50% جو لوگ بھی یہ کریڈٹ کارڈ کے پیسے کھا گئے ان کو سب کو پکڑنے کا، بچ کے رہی ہو، برابر ہے۔ آگے جا کے اور مسئلہ آنے والا ہے۔ ابھی تو کوئی پاگل لے گا کہ تمہارے کو چوہے کے پنجرے میں ایسے ہی آنے دے ہوئے روٹی کھا کے چلے جاؤ، ایسے کوئی آنے دے گا؟ پاگل تھوڑی اتنی بڑی بڑی بینک، یہ مسلمان نہیں، پورے ملک کے نوجوانوں کو غلام بنانے کا بہترین طریقہ ہے کہ تم 10 لاکھ 15 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کے قرضے میں ڈوب جاؤ، تمہارے دماغ کی چابی بند ہو جاوے، تم کچھ سوچ ہی نہیں سکتے، نہ ترقی، نہ آگے بڑھنا، نہ کچھ کرنا۔ اور خصوصی طور پہ مسلمان بچوں کو اس میں ڈھال کر اس طرح تباہ کرنا کہ وہ دین کے بھی نہ رہیں۔ اس لیے کریڈٹ کارڈ سے اپنے آپ کو بچائیے ہو۔ شروع میں بہت فارم میں گھس کرو گے، اس کے بعد تمہاری گھسائی ایسی ہوگی کہ بڈھے ہو جاؤ گے، جوانی میں بڑھاپا آ جائے گا۔ یاد رکھنا، پہلے تو بہت فارم میں ٹی شرٹ بھی دیکھو نہ پینٹ بھی دیکھو، لوگ دیکھیں گے کہ کہاں سے شوز لایا، کہاں سے پینٹ لایا، یار اپنے بھی معلوم کرے گا، وہ تو گھس ڈالتے اپنے ابا کا مال تھوڑی گورنمنٹ کا ہے کھا جانے کا۔ اس کے بعد دھیمے وہ کھانا شروع کرتے ہیں تو جاڑے سے پتلا ہو جاتا ہے بیچارہ، اس لیے اس سے احتیاط کرنا۔
تو کہہ رہے تھے کہ بھئی اپنے بچوں کو جو آپ کے گھر بیٹھے تعلیم دینے کے لیے آ رہے ہیں، میں ابھی ایم پی جانا ہوا تھا، ادھر 500 کلومیٹر کا پورا علاقہ ایسا ہے جہاں پہ مکتب پڑھانے والا کوئی استاد نہیں ہے۔ آپ کے یہاں پر سارے اسباب پیدا کیے جا رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، مال لگا رہے ہیں، بچوں کو پڑھا لو، بچوں کو پڑھا لو تاکہ یہ بچے ماں باپ کے خادم بن جائیں۔ ماں باپ کے خادم بن جانا ہی بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسا کہ آپ نے ایک فوٹو دیکھا ہوگا، وہ فوٹو میں جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 بچے تھے اس کے، اور تینوں بیٹے جو ہے فورین چلے گئے تھے۔ اس کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے اپنے باپ کی خدمت کے لیے ایک نوکر کو رکھ دیا تھا، اور وہ نوکر کو انہوں نے چابی دے دی تھی کہ ابا کو جو ہے تالا مار کے جانا، کہیں بھی جانا ہو، ہم باہر جا رہے ہیں۔ جب وہ باہر چلے گئے تو نوکر کسی کام سے گیا، اور جب واپس آنے کو موقع تھا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ وہیں پر مر گیا، اور وہ تالا جو ایسے ہی پڑا رہا۔ جب یہ بچے 3 مہینے کے بعد اپنے گھر میں آئے تو دروازہ کھولا تو باپ کو دیکھا کہ سڑا ہوا ہار پنجر پڑا ہوا تھا۔ یہ کون سی ترقی کی تعلیم ہے؟ یہ کون سی ڈیولپمنٹ ہے؟ یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے جس کی کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے ماں باپ کو اس حال میں چھوڑ کے چلے جائیں کہ ماں باپ کو ایک گھونٹ پانی پلانے والا نہ ہو؟ یہ کوئی ترقی کی تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم تو ترقی کی وہ ہے کہ دنیا کا علم لینے کے بعد بھی رات کو جو ہے اٹھ کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے اور اپنی ماں کے قدم چومتے ہیں اور کتاب رکھتے ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا تو اس زمانے کا بڑا جج ہے گا، جسٹس ہے گا، تو چیف جسٹس ہے گا، بیٹا تو میرے قدم چومتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ماں میں تیرے قدم نہیں بلکہ اپنی جنت کو چومتا ہوں۔ 3 دن میں حافظ قرآن بنے تھے اور پورے ملک کی لگام چلا رہے تھے، پورے اسلامی مملکت کی لگام چلانے والے تھے، اتنے اونچے عہدے پر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی ماں کے قدموں کو چوم کر سویا کرتے تھے۔ یہ ہے اصل تعلیم جو آپ کو مدارس اسلامیہ سے دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے دنیا کی تعلیم کے پیچھے اپنے آپ کو ایسا کھپایا۔ منع نہیں ہے دنیا میں بھی ہم کون سے آگے بڑھیں؟ چلو بتاؤ مجھے، آپ نے کتنے ایم ڈی پیدا کرے، کتنے ایم ایس پیدا کرے؟ ہے کوئی ہے تمہارے وہاں ایم ڈی کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ کتنا خرچہ کرا 70 برس میں؟ اسکولوں میں ماسٹر صاحب 70 سال میں کتنا خرچہ ہوا؟ 1 سال کا تمہارا خرچہ گنو چلو، اسکول کی فیس، بچوں کے آنے جانے کا ٹریولنگ خرچ، بچوں کے ناشتے، بچوں کے یونیفارم۔ کتنے بچے آپ کے ڈبوئی میں؟ کبھی گنا نہیں انہوں نے؟ میرے بروڑے میں 60,000 بچے ہیں، سب حساب لکھے لائے میں نے، بڑے کتنے، چھوٹے کتنے، بڈھے کتنے، عورتیں کتنی اور مرد کتنے، اور بروڑے میں کون سی کمیونٹی رہتی ہے، مسلمانوں کی کتنی ذاتیں ہیں، کون سے محلے میں کتنے لوگ رہتے ہیں، سب منہ پہ یاد ہے۔ کتنے بچے تمہارے وہاں؟ ٹوٹل آبادی مسلمانوں کی کتنی ہے؟ 20,000 کہ 29,000؟ 29,000۔ چلو بڑھتے بڑھتے اللہ نے بڑھائے اور بڑھا دیئے۔ بچے آپ کے وہاں کوئی بھی چیز کا پرسنٹیج نکالو تو 30 یا 25% نکال لو بچے آپ کے کتنے ہو گئے؟ چلو 5,000 بچے کنہوں نے؟ 5,000 بچوں کا حساب آپ لگا لو۔ کچھ بچے جو ہے فری میں جاتے ہوں گے، باقی کے تو فیس بھرتے ہوں گے۔ نارملی ایک بچے کے پیچھے 1,000 روپے خرچہ لگا دو، نارمل، چلو تو بہت زیادہ نہیں، ایک بچے کے پیچھے 1,000 روپے خرچہ لگا تو 6,000 بچوں کے پیچھے کتنا ہوا؟ بولو نا بھائی، 60 لاکھ ملی صادق برابر 60 لاکھ روپے ہوئے۔ 6,000 گنیا 1,000، 60 لاکھ کے 6 لاکھ، 60 لاکھ روپے منتھلی، ایک مہینے کا خرچہ 12 چھنگ 7 کروڑ 20 لاکھ روپے۔ آپ کے بچوں کے پیچھے آپ پیسہ لگاتے ہو۔ ایک ہائی فائی اسکول 7 کروڑ نہیں 3 کروڑ میں بنتی ہے، لیکن 7 کروڑ 20 لاکھ روپے آپ نے ایئرلی لگانے کے بعد بھی اپنا بچہ پیدا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ میں بھی بیان تو ہوتے ہی رہتے الحمدللہ، کچھ بیان بھی کر لیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہم اپنے دماغ پہ سوچے کہ ہمیں وہ بچے لانے ہیں جو بچے ہمیں دین اور دنیا دونوں عطا فرمائیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ نیت کریں گے کہ ہمارا ایک بچہ اس قابل بنے کہ دین کے بھی اور دنیا کے لائق بنے،
ان کو مدرسے کی بھی اچھی تعلیم دو اور دنیا کی تعلیم بھی اچھی دو، تاکہ وہ بچے ہمارے ملک کے بھی لائق بنے اور ہمارے بھی لائق بنے۔ اب ایک ویڈیوز آیا تھا، اللہ پاک نے ٹیکنالوجی کے زمانے میں فیصلے پاس کر دیے، بہت فاسٹ فیصلے کر دیے۔ کوئی کرناٹک کا ایک ویڈیو تھا، اس میں اس نے اپنی ماں کو باہر نکالا تھا، ماں کو باہر نکالنے کے بعد باہر دھکا مار کے باہر نکال دیا اور اوپر سے سامان پھینکنے گیا تو سامان کے ساتھ نیچے آیا اور سر پھٹ گیا۔ ماں کو نکالا تھا نیچے سے، اوپر سے اللہ میاں نے نیچے پھینکا، اس کا سر پھٹا اور مر گیا۔ ٹیکنالوجی والے زمانے میں ٹیکنالوجی والے فیصلے فٹافٹ چلو آؤ اور جاؤ۔ ماں باپ کے ساتھ بھی جیسا کرو گے ویسا بھگتو گے، اسپیڈ اللہ میاں نے بڑھا دیے گی۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے مدرسے کو بھی ترقی دینے کی کوشش کریں، سستی نہ کریں۔ آپ کے بچے جتنی اچھی تعلیم لیں گے اتنے کرائم آپ کے کم ہوں گے۔ میں نے پورے گجرات، پورے بروڈے کے یہ سروے کیا کہ اگر مسلمانوں کے بچے اچھے طریقے سے مکتب اور مدرسہ پڑھ لیتے ہیں تو ان کے محلوں میں 90% کرائم ختم ہو جاتے ہیں۔ اور کرائم کے پیچھے آپ کا جو خرچہ ہوتا ہے کورٹ میں وہ ابجوں روپے میں جاتا ہے، حساب لگاتے ہیں تو وہ ابجوں روپے کی بچت جو ہے وہ آپ کو یہ مدرسے کروا دیں گے، اور کوئی تعلیم نہیں کروائے گی آپ کو۔ ہوشیار سے ہوشیار لوگوں کے دماغ آپ نے دیکھے ہیں، کروڑوں روپے لے کے یہاں سے چلے جاتے ہیں اور برباد کر دیتے ہیں۔ یہی بچے، یہی علماء ہیں، یہی دین ہے، یہی مسلمان ہیں۔ ہم چھاتی ٹھوک کر کہتے ہیں کہ آزادی سے لے کر آج تک مسلمانوں نے کبھی بھی ہمارے ملک کی کسی پراپرٹی کو نقصان نہیں دیا ہے۔ پڑھنے والوں نے، ایجوکیشن حاصل کرنے والوں نے بہت ساری پراپرٹیز کو نقصان دیا ہے، لیکن غریب سے غریب مسلمانوں نے ایسا آندولن کبھی نہیں کیا کہ ہمارے ملک کی پراپرٹیز کو نقصان ہوا ہو۔ آج بھی ہم زندہ ہیں اور زندہ ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ تو بہرحال اپنے اپنے بچوں کو ان مدارس کے ساتھ جوڑے رکھیں، یہی آپ کی جان ہے، یہی آپ کی زندگی ہے۔ علامہ اقبال کہتے تھے کہ ان ملاؤں کو رہنے دو، ان مکتبوں کو رہنے دو، ان ملاؤں کو رہنے دو، ان مکتبوں کو رہنے دو، میں نے اسپین کو دیکھا ہے برباد ہوتے ہوئے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ علامہ اقبال نے جو کہا ہے وہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آپ کے بڑے محسن ہیں، اور یہ رہنے والے جب تک قرآن رہے گا وہاں تک یہ مولوی لوگ رہنے والے، اس لیے ٹینشن لینے کا نہیں، یہ جانے والے نہیں ہے بھائی۔ لوگ سوچ کے چلے جائیں گے تو ہم بھی چلے جائیں گے، یہ گئے تو ہم بھی گئے، یہ ہے تو اصول ہے گا۔ میں نے ابھی آنند میں علماء کے درمیان میں بات کی تھی، آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب بچہ پڑھ کے کیا کھائے گا، بچہ پڑھ کے کیا کھائے گا، اور جب مولوی بن جاتا ہے تو بولتے کھاتا بہت ہے، مولانا لوگ کھاتے بولتے کہ یہ تو ہمارا مقدر، اب کیا کریں، اللہ میاں نے لکھ ہی دیا ہے مقدر، علم کے بدلے میں یہ ہونا ہی ہونا ہے، یہ مقدر کی بات ہے۔ کسی مولانا سے کسی غریب بندے نے کہا کہ سب کے وہاں جا کے مرغیاں کھاتے اور تندوری کھاتے اور ہمارے وہاں دال کھانے کے لیے، بولے آپ کی بھی دعوت قبول ہے، آتے ہیں ہم آپ کے وہاں پر۔ تو آئے تو بیوی سے کہا کہ کل عالم آنے والے، 3-4 دال پتلی پتلی بنائی اور روٹی جھاڑی جھاڑی، بولے کوئی بات نہیں ہے بنا دیں گے۔ جب شوہر گیا باہر تو پٹافٹ بیوی نے بھی کیا کیا، اپنے کسی بچے کو بھیجا کہ جا وہاں سے لے کے چکن اور گوشت لے کے آ جا۔ یہ آیا اور پٹافٹ اس نے کھانا بنایا اور تپیلی دے دی کہ جو لو تمہارے مہمانوں کے لیے رکھ دو۔ جب مہمانوں کے سامنے رکھا تو انہوں نے کھولا تو ایک میں سے چکن نکلا، ایک میں سے روٹی نکلی، ایک میں سے گوشت نکلا۔ وہ دیکھنے لگا یار یہ کیا کر دیا، اندر جا کے لال پیلا ہونے لگا تو کہنے لگی شرم نہیں آتی اتنے سارے عالم آتے اور دال کھلانے کی۔ بات وہیں آ گئی، بات وہیں آ گئی، مقدر لکھا ہے، کیا کرے بھائی، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ تو جب تک قرآن رہے گا وہاں تک علم رہے گا، اور جب تک علم رہے گا وہاں تک علماء رہیں گے، کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ نعرہ تو لگا دو بھائی، اب کیا ہم انشاءاللہ، اور ہم ان کے ساتھ رہیں گے نا۔ مجھے روایت یاد نہیں ہے لیکن روایت کوئی جگہ پڑھا تھا، پھر کوئی حوالہ مانگے تو یاد نہ رہے،
حوالہ مانگ لیا جاتا ہے، بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے کتنی مرتبہ۔ تو میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ بھئی اللہ پاک پوچھیں گے کہ بھئی تیرا دوست کوئی عالم تھا، تو وہ بولے گا ہاں نہیں دوست نہیں تھا۔ اچھا دوست کا دوست کوئی عالم تھا؟ بولے ہاں، تو بلا لے، چل نکل لے، جنت کی طرف روانہ ہو جا۔ اور ایک عالم دین کو اللہ پاک 400 لوگوں کی مغفرت کا موقع عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہم ان کی قدر کریں اور ان کے ساتھ جو ہے بچوں کو بھیج کر علم حاصل کرانے کی کوشش کریں۔ چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ میں جو ہے تاریخ کو دیکھ کر آپ اپنی زندگی میں یہ طے کر لو گے انشاءاللہ کہ ہم کبھی بھی حرف شکایت آسمان پہ اٹھا کر نہیں کر سکتے۔ 700 پونے 600 برس کا زمانہ گزر گیا، جہالت کا دور اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، اور اتنی انتہا کو پہنچ چکا تھا کہ شاید کوئی جانور بھی اتنا خطرناک نہیں ہو سکتا تھا جتنے وہ انسان ہو چکے تھے کہ ایک ایک آدمی نے اپنے ہاتھوں سے 80 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہوا تھا۔ وہ بچیاں جو چلایا کرتی تھی ان کے منہ میں مٹی ڈالتے ہوئے بھی ان کے دلوں پر رحم نہیں آتا تھا، اتنا خطرناک ان کا دل مجرم بن چکا تھا۔ ایسا زمانہ تھا جس زمانے کے اندر پوری دنیا میں تاریکی چھائی ہوئی تھی اور انسانیت جانور اور حیوانیت سے بدترین حالات سے گزر رہی تھی۔ اور ایسی دور کے اندر جہاں پر مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ عرب کا علاقہ ہے، وہاں کے سخت مزاج لوگ اتنے سخت ہو گئے تھے کہ ایک مرتبہ لڑنے پر آ جاتے تو 40 سال کی لڑائی ختم نہ کرتے اور ننگا طواف کیا کرتے تھے، اور جتنا بھی گندا خون ہوتا وہ چاٹ لیا کرتے تھے۔ ظلم و ستم کی انتہا کو دنیا پہنچ چکی تھی۔ ایسے موقع پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ اب جب سیرت میں تو پڑھتے رہتے تھے، 25 سال تک پڑھتا رہا، لیکن اپنے گئے نہیں تھے، لوگوں سے سنتے تھے مکہ جا کے آئے حج پڑھ کے آئے، مدینہ جا کے حج پڑھ کے آئے، لیکن کبھی یہ بات نہیں سنی تھی کہ بھئی مکہ جا کے آئے تو کیا مکہ ہے۔ لیکن جب جیسے ہی نگاہ پڑھنا شروع ہوئی تو وہی مکہ المکرمہ جہاں پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اتنے سخت لوگوں کے درمیان میں جگہ بھی سخت دی گئی۔ کیسی سخت جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگار عالم میں اپنے بچے کو ایسی جگہ چھوڑ کے جاتا ہوں جہاں پر نہ کوئی چرین درین برین، نہ گھاس پھوس ہے، نہ پانی ہے، نہ چشمہ ہے، نہ نہر ہے، نہ ندی، کچھ نہیں ہے۔ میں اس بچے کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اسی جگہ کو اللہ پاک نے ساری کائنات کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور کہا مکے میں آپ کو جانا ہے۔ 45 ڈگری سے لے کے 51 ڈگری تک جہاں گرمی ہو وہاں پر کس کو آنا ہے؟ جو حضرت یوسف محل میں پلے ہیں، حضرت موسیٰ محل میں پلے، حضرت سلیمان و داؤد محل میں بڑے ہوئے ہیں، ان کے تمام نبیوں کے سردار کہاں آ رہے ہیں؟ جہاں پر 45 سے لے کر 51 تک کی ڈگری ہے، اور وہ پہاڑوں کو دیکھ کر لگتا تھا اللہ 53 برس کی زندگی اس خطرناک جگہ پر میرے آقا نے کیسے گزاری ہوگی، کتنا اسٹرگل کیا ہوگا۔ ہمارے جیسے تھوڑا سا بھاپ، تھوڑی سی گرمی ہو جاتی ہے تو مسجد میں بھی ہم باہر نکل جاتے ہیں۔ 53 برس کی زندگی آمنہ کے لال عبداللہ کے دلارے نے اس مکہ کے پہاڑیوں میں اور وادیوں میں جہاں پر گرمی اپنی حد کو پہنچ جاتی ہے، اتنی سخت گرمیوں میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے رو دھو کر اپنی زندگی گزاری۔ میرے نبی چاہتے تو بہترین باغیچے لگ جاتے، میرے نبی چاہتے تو بہترین نہریں بہہ جاتی، اور پہاڑوں سے جہاں کالے کالے پہاڑ جس پر نہ پتھر جو ہے درخت ہے، نہ گھاس پھوس ہے، کچھ نہیں ہے، ان پہاڑوں پر میرا اللہ باغیچہ اگا دیتا، لیکن نہیں ایسا ہوا، بلکہ 53 برس کی زندگی انہی کالے پہاڑوں میں میرے نبی نے گزاری ہے۔
اس پر بس نہیں ہے بلکہ پیدا بھی ہوئے تو کہاں پیدا ہوئے، بی بی آمنہ کے گھر تشریف لائے۔ وہ آمنہ جس کے گھر میں غربت ہی غربت تھی، وہ آمنہ جس کے گھر میں کھانا بھی موجود نہ ہوتا تھا، وہ آمنہ جس کو میرے آقا نے یاد کر کے فرمایا کہ میں اس آمنہ کا بیٹا ہوں جو آمنہ کبھی کبھی رات کے اندھیروں میں کچھ چمڑے لے آتی تھی اور ابال کر ہمیں کھلایا کرتی تھی، وہ آمنہ کا بیٹا میں محمد ہوں۔ اسٹرگل کی حد ہو گئی، جو ہم نے آج سوچا بھی نہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ساری نعمتوں سے نواز دیا، اس کے باوجود بھی ہماری شکایت ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہنے والے کہتے ہیں جو ملا اس پر شکر کر، جو نہ ملا اس کی شکایت کو چھوڑ دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کو دیکھیے، وہ بھی اسٹرگل والا۔ بی بی آمنہ کے گھر میں تشریف لائے، وہ ایک چھوٹا سا گھر غربت کا داں ہے، وہاں پر ایسی نعمتیں میسر نہیں ہے، چھوٹا سا گھر ہے اور ایک خادمہ اور ایک بکری کے علاوہ کوئی سامان موجود نہیں ہے۔ اور جب ان کو بی بی علیمہ اٹھا کر گود میں لے جاتی ہے اور علیمہ کہتی ہے کہ میں حضور کو، وہ قصہ تو آپ نے سنا ہے لیکن میں یہ مکہ کی پہاڑیوں کی باتیں سنانا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پہاڑیاں ہمیں بزبان حال کہتی کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ محمد رسول اللہ کے قدم کہاں کہاں گرے ہیں۔ کبھی ان پہاڑیوں پر چلتے ہوئے مکے کے لوگوں نے آپ کو جادوگر کہا، کبھی پاگل کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی نہ جانے کیا کیا کہا، کبھی کہا کہ پتھر مار دیے جاتے تھے اور پیشانی پر لگ کر خون بہتا تھا۔ وہ گرمی کی شدت اور وہ حالات کے اندر بھی جب میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جاتے تھے تو بی بی زینب آپ کے سر پہ سے صاف کر کے کہا کرتی تھی کہ ابا جی آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہو، کوئی اے سی نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی راحت نہیں، کوئی پانی کے ٹھنڈے کولر نہیں، کچھ نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پوزیشن میں اپنی زندگی گزارتے تھے۔ کبھی کبھی تو آپ دیکھیے، ہم نے دیکھا کہ باب السلام کے باہر بی بی خدیجہ کا گھر ہے جو اونچا نیچا ٹیکری کی طرح ہے، وہ بی بی خدیجہ کا گھر ہے۔ آپ بھی حج پڑھنے جائیں تو اس تصور کو دھیان میں رکھیں گے تو بڑا ہی مزہ بھی آئے گا اور دل بھی روئے گا کہ وہی باب السلام ہے، وہی چھوٹا سا گھر سیدہ خدیجہ کا ہے، اس میں پلنے والی سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ اس گھر میں رہنے والیاں ہیں۔ وہ ساری کائنات کی بہترین اولادوں میں سے بیٹیاں، شہزادیاں اس گھر میں پل رہی ہیں، اور انہی کے ابا جب کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں تو کعبۃ اللہ میں جب آپ جاتے ہیں تو کیا آپ کی بیٹی اگر یہ منظر دیکھے کہ اس کے ابو کو کسی نے پتھر مارا ہو، اس کے ابو کو کسی نے گالی دی ہو اور وہ بیٹی اپنے گھر کا پردہ ہٹا کر دیکھے تو کیا آپ کی بیٹی صبر کر سکتی ہے؟ کیا آپ کی بیٹیوں پر وہ دل کے اوپر وہ چوٹ نہیں لگے گی کہ میرے ابو کے ساتھ ایسا کرتے ہیں لوگ، میرے ابو کو لوگ گالیاں دیتے ہیں؟ وہ سیدہ فاطمہ نے جب دیکھا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبے کے بعد نماز پڑھنے گئے تو سارے مکہ کے سرداروں نے اشارے میں وہ دشمن سے کہا کہ جاؤ محمد کے پیچھے جو ہے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھ دو۔ وہ ساری کائنات میں سب سے اچھے ابو اور وہ ساری کائنات میں سب سے اچھی بیٹی سیدہ فاطمہ جب دیکھتی ہوگی اپنے ابو کے اوپر جو اتنے اعلیٰ مقام پر، اتنے اونچے مقام پر ہے، اس کے باوجود بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اوجڑی رکھی ہے، وہ ننھی منی بچی سے دیکھا نہ گیا، دوڑ کر اپنے گھر سے آئی۔ وہ منظر تو دیکھو، وہاں سے باب السلام کے پیچھے سے دوڑ کر سیدہ فاطمہ آتی ہے کعبے کے پاس اور اپنے ابو کی پیٹھ پہ سے اوجڑی کو دھکے لگاتی ہے اور کہتی ہے تمہیں شرم نہیں آتی میرے ابو کو ایسی ایذا کیوں پہنچاتے ہو؟ قربان جائے محمد رسول اللہ کے بچوں پر، قربان جائے محمد رسول اللہ کے گھر والوں پر، جنہوں نے جب بھی پردہ ہٹایا لوگوں نے ابو کو مارتے ہوئے دیکھا، جب بھی پردہ ہٹایا لوگوں نے ابو کو تانے دیتے ہوئے دیکھا، جب بھی پردہ ہٹایا لوگوں نے ابو کو کبھی جادوگر کہا، کبھی پاگل کہا، نعوذ باللہ، کبھی شاعر و ساحر کہا، لیکن وہ محمد رسول اللہ کی بیٹیوں نے صبر کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔
وہ ساری مکے کی تمام پہاڑیاں آپ کو بلائیں گی اور کہیں گی آؤ، رات کے اندھیروں میں آؤ، دین کے اجالے میں آؤ، ہمارے ان پتھروں پر محمد ابن عبداللہ کے قدم پڑے ہیں اور وہ سخت گرمی میں پڑے، آؤ تم بھی دیکھ کر جاؤ، تم ایک طواف کرنے کے بعد زمزم پینے کے بعد سکون پاتے ہو۔ تمہارے محمد رسول اللہ نے ان گرمیوں کے اندر بھی امت کے لیے وہ تکلیفیں اٹھائی کہ کبھی پانی نہ ملا تو بھی چلا لیا، لیکن امت امت کہتے رہے۔ یہیں سے سلسلہ آگے چلتے انہی پہاڑیوں کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے 70 کلومیٹر دور طائف میں جب پہنچے ہیں زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو وہ بھی آپ کو وہ درمیان میں چلنے والی گاڑی آپ کو بتائے گی، وہ پہاڑیاں جہاں پر حضور چل کر گئے تھے۔ ہمارا تو کیپیسٹی نہیں ہے، چل کے جانے کی کیا، گاڑی میں ایسی بند ہو جاوے تو چکر آنا شروع ہو جاوے۔ قربان جائے صلاۃ و سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کے لیے 9 برس تک مکے والوں کو سمجھایا، لیکن پھر بھی جو حضور نے سوچا کہ چلو قریب میں جا کر لوگوں سے بات کر لیتے ہیں، وہ پہاڑیاں آج بھی گواہی دیتی ہے کہ آپ 70 کلومیٹر چل کے گئے اور وہاں پہنچے ہیں تو ایک مسافر آتا ہے تو اس کو پانی تو پلا دیتے، اس کو ایک روٹی کھانا تو کھلا دیتے، لیکن وہ طائف کے مظلوم نبی، وہ آمنہ کے دلارے جب طائف پہنچے تو کوئی کھانا کیا کھلاتا، کوئی پانی کیا پلاتا۔ آج بھی وہ پہاڑیاں اور وہ 2 بڑی بڑی پہاڑیاں ہمیں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آؤ، وہ پتھر جہاں اوپر حضور علیہ السلام کے اوپر جو اوپر سے پتھر مارے جا رہے تھے، وہ پتھر بھی کہتے کہ آؤ ہم کو پوچھو حضور کو کیسی چوٹ لگتی تھی، تمہارے نبی کو کیسی چوٹ لگتی تھی کہ وہ نیچے جو ہے اس عتبہ شیبہ کا باغیچہ تھا اس کے سامنے نیچے آ کر جو ابھی جو ہے مسجد رسول بنی ہے وہاں پر ایک پتھر ہے، وہ پتھر کے اوپر آپ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اتنے پتھر مارے کہ حضور سر پہ رکھتے تو منہ پہ رکھتے تو سر پہ۔ زید ابن حارثہ فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ حضور کی جوتیاں بھی خون سے چپک گئی تھی۔ وہ جا کر وہاں بیٹھے، جب آپ وہاں جا کر دیکھو گے تو آپ کی آنکھوں میں وہ منظر گھومے گا کہ یا اللہ، یہ غریب الوطن میرے نبی یہاں آئے تھے، ان کو کسی نے کھلایا پلا تو نہیں، بلکہ اتنے پتھر مارے کہ حضور لولوان ہو گئے، سسکیاں تو نکلتی ہوگی، تکلیف تو ہوتی ہوگی۔ ہم ایک پتھر تو کھا کے دیکھے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، نہ دوا کھانا ہے، نہ دوا ہے، نہ انجیکشن ہے، نہ کچھ ہے، بدن چور ہے، اور وہ پتھر وہاں پر پڑا ہے۔ وہ پتھر کو جا کر ہم کان لگا کے سنتے، قسم خدا کی آنسو نہ ٹھہرتے۔ وہ اگر کہانی سناتا ہوتا تو ہمارے دل پھٹ جاتے۔ وہ پتھر جس نے حضور کو بیٹا دیکھا تھا، وہ پتھر جس نے حضور کے بدن سے خون نکلتا ہوا دیکھا تھا، وہ پتھر آج بھی وہاں موجود ہے، اور آپ آنکھیں بند کر کے اس کو پوچھے تو وہ پوری گواہی دیتا ہے کہ میرے نبی یہاں کر بیٹھے، بدن چور ہو گیا تھا۔ فرشتوں نے آ کر کہا کہ اب تو کہہ دو، ان کو ہم برابر دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیتے ہیں، لیکن میرے نبی آپ کو تکلیف ہو، آپ کو پریشانی ہو، آپ کو غصہ ہو تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کے بدن سے خون نکلتا ہو تو آپ کیا کرو گے؟ بے چین انسان کچھ بھی کہہ دے گا، لیکن رحمت للعالمین نے فرمایا نہیں اللہ، میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے کہ اللہ تو ان کو ہدایت دے دے، یہ مجھے نہیں جانتے ہیں۔ کیا بڑی بات ہے، کیا بڑی بات ہے۔ ہم تھوڑا سا حصہ لینے کی کوشش کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو، یہ تو مختصر سا میں نے آپ کے تھوڑا سا خاکہ پیش کیا، ورنہ 53 برس کی زندگی، یہ تو ابھی آپ کے سامنے جو ہے کعبے سے کا جو صفا مروہ ہے وہ بھی پہاڑ تھے، اس کو بھی کاٹ دیا گیا، ٹکڑا ٹکڑا بچا ہے، تو بالکل کعبۃ اللہ کے آگے پیچھے مکہ المکرمہ تھا، بس اتنا ہی مکہ تھا، باقی کی سب پہاڑیاں ہی پہاڑیاں تھی۔ حضور غار ہیرا جاتے کہ غار ثور جاتے، اور جو کچھ بھی تھا اس کی پوری
کہانیاں الگ ہے جو سیرت میں موجود ہے، لیکن اب ان نگاہوں سے پڑھو گے تو وہ الگ ہی سیرت نظر آئے گی۔ تو یہ 53 برس کی زندگی ہمارے سامنے، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ طے کریں گے انشاءاللہ اس زندگی پر ہم شکر ادا کریں گے۔ وہ 3 برس کی سخت زندگی صحب ابی طالب کی، سارے مکہ کے لوگوں نے طے کر لیا تھا کہ بنو ہاشم کو قید کر دو، ان سے کانٹیکٹ ختم کر دو۔ سیدہ زینب خود فرماتی ہے کہ کبھی کبھی رات تو ایسی گزرتی تھی کہ ہم پتے چبا کر سو جاتے تھے، اور کبھی کبھی ہمارے پاخانے ایسے ہوتے تھے کہ ہمارے پاخانے اور جانوروں کے پاخانے برابر میچ ہو جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تو آسمان سے دسترخوان منگوا سکتے کہ نہیں منگوا سکتے تھے؟ تھوڑا سا معاف کرے تعویذ والے، موکل والے، جنات والے، ہم نے کس پہ بھروسہ چھوڑ دیا؟ حضور چاہتے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ میرے حوارین کی ڈیمانڈ ہے کہ آسمان سے کھانا بھیج دو، بھیج دیا۔ تو سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب کے لیے کیا نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن حضور نے بتایا نہیں بھائی، محنت تو کرنی پڑے گی، اسٹرگل تو کرنا ہی پڑے گا۔ میری بیٹیاں میری لگتے جگر ہے، میرا خون ہے، میری بچیاں ہیں، میری خدیجہ کی اولاد ہے۔ کون باپ ہے جو اپنے بچوں کو پتے چباتے ہوئے دیکھ کر برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی باپ انگلی اٹھا کر بتائے، کوئی ماں ہاتھ اٹھا کر بتائے کہ اس کی بیٹی رات کو پتے چبا کر پوری زندگی میں ایک دن سوئی ہو، ایک دن سوئی ہو؟ بتا دے، کوئی نانا بتا دے، کوئی نانی بتا دے کہ ان کی اولاد اس طریقے سے سوئی ہو جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے سویا کرتے تھے۔ کیا ان ابا کے دل پر بوجھ نہیں پڑتا تھا؟ کیا وہ رحمت والے ابو کے دل پہ بوجھ نہیں ہوتا تھا؟ لیکن پھر بھی حضور نے بتایا امت کو کہ تھوڑا تو سمجھو۔ ہم گائے میں پڑ گئے، مولوی صاحب کوئی موکل بولا اپنا کام ہو جائے، کوئی جنات بنات، کوئی تعویذ جیسا دے تو کوئی دھنا دن دھنا دن دھنا دن، روجی 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 چلتی رہے۔ اسٹرگل تو کرنا ہی پڑے گا، محنت تو کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، پوری دنیا کے نظام میں 10% پرابلم کریٹ ہوتی ہے جو قرآن و حدیث سے ہے۔ اب تھوڑے زیادہ ہو گئے کہ اس لیے کہ حسد بہت زیادہ بڑھ گیا، اس لیے بہت سارے لوگ اس لائن میں پڑ گئے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے اسٹرگل تو رکھا ہے، محنت تو رکھی ہے۔ جس نے محنت کی وہی کامیاب ہوئے ہیں۔ دیکھ لو دنیا میں جس نے محنت کی وہ کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے بھائی؟ اگر ایسا ہی ہوتا تو جاپان والے سارے جاپان میں تعویذ ہی تعویذ لٹکاتے تھے، اور ایک سے ایک جنات اور ایک سے ایک بلڈنگ بن جاتی، ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ امریکہ کو بھی جاپان کے مال کی ضرورت پڑتی ہے، اور جی ڈی پی امریکہ سے اچھی جاپان کی ہے۔ 1 منٹ اگر وہاں کوئی گاڑی لیٹ پڑ جائے تو وہاں کا چھوٹا بندہ بھی اس پہ کیس کر دیتا ہے۔ اتنی محنت کرتے، اتنا اسٹرگل کرتے ہیں وہ لوگ۔ چائنا کے اندر بچوں کو ان کے ماں باپ کی ویڈیوز دکھائی جاتی کہ دیکھو تمہارے ماں باپ کتنی تکلیف اٹھا کر تمہیں پڑھنے بھیجتے ہیں، اور ان کا ایک وقت ضائع نہیں ہوتا ہے، کسی نہ کسی طرح ان کو ٹیکنالوجی سکھائی جاتی ہے، تب جا کر وہ ترقی پا گئے، محنت کرنے پر پائی ہے۔ وہاں پر کہاں ان کے بعد تعبیر دے گا بھائی؟ ہمارے پاس ہے، دعائیں ہیں، لیکن اس میں ہم اتنے ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا کوئی مولوی صاحب کہہ دے کہ تمہارے کو یہ کچھ نہیں ہے بھائی، کچھ نہیں ہے، مولوی ساجد کہہ دے کہ تمہارے کو کچھ نہیں ہے، تو دوسرے کے پاس جائیں گے، دوسرے کے پاس جائیں گے، جب تک وہ ایسا نہ کہے کہ تمہارے کو 3 جنات نہیں ہے، وہاں تک چین نہیں آوے۔ ابھی اس کا تو رستہ کیا؟ تو مولوی صاحب کے لاؤ اپنی دکھا دے 1-2 تو کبھی کبھی یہی کرنا پڑتا ہوگا بیچاروں کو، کیا کریں؟ اگر ان کو حقیقت بتائی جاتی ہے وہاں تک نہیں مانتے، جب تک کہ مٹکی نہ منگواوے، انڈے نہ منگواوے۔ ہاں یہ مولوی صاحب کا علم بہت اونچا ہے جس نے مٹکی منگوائی۔ یہ اگر کہہ دے کہ یہ دعا پڑھی ہو بھائی، وہ دعا 7 وقت پڑھ کے دم کر لی ہو، ان کو کچھ آتا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی موکل بوکل نہیں ہے۔ اوریجنل تو وہ ہے جو اتارا کرواوے، کالی مرغی مروا ڈالے، لال بکرا کٹوا ڈالے،
عجیب عجیب ہم نے بنایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 برس کی زندگی کیسے گزاری؟ کیسے گزاری بولو نے؟ چاہتے تو نہیں آ سکتے کپڑے، آسمان سے بی بی فاطمہ کے کپڑے نہیں آ سکتے تھے. ہم سب کا عقیدہ ہے یقیناً یقیناً اللہ کے نبی یوں انگلی اٹھاتے تو ایک نہیں ہزاروں جوڑے نیچے آ جاتے نہیں، لیکن ان کا نہیں ہوا. اپنا ہو جاوے نہیں ہوئے. ہم سو جاوے تم ایسا تعویذ تو مولی ساجد کہ یوں لڑکا ہوئے کہ دھنا دھن پیسے آنے کا چالو ہو جاوے. ابھی تو پیسے آنے کا باقی نہیں رہا، لوگوں کے پیسے چلے جاتے ہیں. مولانا کتنے لوگ آتے تمہارے پاس؟ میرے پاس بھی کم سے کم ایک دن میں ایک تو آتا ہی ہے کہ یار پیسے غائب ہو جاتے ہیں. مصیبت ہو گئی. اور ایک تو آنے کی جگہ پہ جا رہے ہیں. پہلے اچھا تھا کہ چلو کم سے کم آتے نہیں تھے، اب تو یہ آنے والے بھی چلے جاتے ہیں. ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی شکایت آ رہی ہے کہ یار برابر گین کے رکھے لے پیسے پھر غائب کیسے ہو گئے. یہ جناتوں نے بھی مشورہ کر دیا کہ انہوں نے آپ لوگوں کو بدنام بہت کر دیا، اس لیے اب ان کو سبق سکھاؤ. یہ صبح شام ہمارا نام لیتے ہیں کہ تمہارے گھر میں ہم گھس گئے، تمہارے گھر میں ہم گھس گئے. تو ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. دریا ہمارے، سمندر ہمارے، بڑے بڑے پہاڑ ہمارے، تمہارے چھوٹے موٹے گھر میں آ کے ہم کیا کریں گے؟ لو تمہارے گھر میں مولی ساجد ایک آدمی نے بتایا تھا کہ ایک آدمی کے گھر میں 85 جنات ہیں. ابے بھائی وہ رہیں گے کہ وہ رہیں گے؟ وہ رہے کہ یہ رہے؟ حد کر ڈالی ہے. کچھ لوگ ہیں جن کو عملیات آتے ہیں، اچھی بات ہے، ان سے معلوم کیجئے. باقی جہاں وہاں مت چلے جایا کرو. ابھی تو ایک آدمی کتاب لے کے بیٹھتا ہے نا، وہ کاپی مارتا ہے دھنا دن اور وہ زیروکس دے دیتا ہے، وہ بھی چلتا ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نصیب کی بات ہوتی ہے کہ ایک کا لگا تو سب عورتیں کہ ان کے وہاں جائیو. اللہ میں نے وہیں کانٹریکٹ دے دیا ہے، اب ان کے وہاں سے اچھا ہوگا. عجیب مزاج بنا دیا ہم نے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کیا کہتے ہیں اللہ؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا، ہمارے شیر پنجاب آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اب تو لوگوں نے اللہ کو چھوڑ دیا. رات کو اگاسی پہ آواز آنے لگی اور گھر میں پردہ ہلنے لگا تو اللہ کو چھوڑ کے اب یاد کرتا ہے ملا کو. رات کو فون کس کو کرے گا؟ مولی ساجد. بہت ڈر لگتا ہے. کہاں گئے دوسرے مولانا؟ کہاں گئے ہمارے حضرت؟ تو یہ چیزوں سے تھوڑا سا بھائی یہ لوگ کہوے نہیں تو بھائی مار جانے کا، دوسرے کے بعد نہیں جائے گا مٹکی لینے کے لیے، سمجھے نا. اپنے عقائد کو صحیح رکھ کر اس علاج کے ذریعے سے فائدہ اٹھانا تو ٹھیک ہے، اور عقائد خراب ہو جاتے ہو تو بات کو چھوڑ دو. یہ مولانا کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مفتی اسد صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے دوسرے لوگ بھی جانتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ غیر اللہ کی مدد مانگنے سے کوئی علاج لے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو شرک کہتے ہیں. ابھی کئی تعویذ ایسے چلتے ہیں کہ جس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے مولانا؟ قارون، حامان، فرعون، شداد، ابلیس، خبیث من الخبث والخبائث، اللہ جانے کیا کیا لکھا ہوتا ہے. اور پھر بولتے ہیں اس کو چپلا مارو تو تمہارے گھر میں سے خبیث نکل جائے گا. میں نے کہا اتنے سارے خبیثوں کے نام لکھے وہ اندر آ جائیں گے. یہ غیر اللہ کے نام لکھ کے کون سی مدد ہوگی؟ اللہ کے نام لکھیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. یہ غیر اللہ کے ناموں سے کہاں سے مدد آئے گی؟ تھوڑا سا دماغ کو ٹھکانے لائیے اللہ کے واسطے. 70% تو عورتوں کو ہسٹیریا ہو جاتا ہے، دماغ پہ اسٹریس آتا ہے نا، تو اسٹریس کی وجہ سے بکنے کا چالو کرتی ہے تو لگتا ہے کہ اس کو جنات گھس گیا ہے. اس لیے جنات بھی ہم سے بہت پریشان ہیں. شاید ان کو ملے ہو تو کہتے ہوں گے کہ بھئی تھوڑا ان کو سمجھاؤ پبلک کو، یہ صبح شام ہمیں بدنام کرنا چھوڑ دے. ٹھیک ہے، تو نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو کون گھسے گا ہمارے گھر میں؟ بسم اللہ بول کے دروازہ بند نہیں کریں گے تو کون گھسے گا ہمارے گھر میں؟ وہ شیطان تو پیچھے پیچھے چلتا ہے. جیسے بغیر بسم اللہ کے دروازہ بن گیا تو اکی ٹولی کیونکہ آ جاؤ ہاں ہونا تعامن وہاں منامن، ادھر آ جاؤ، یہاں سونا بھی مل گیا، یہاں کھانا بھی مل گیا. اب رات کو اچانک آنکھ کھلی تو حضرت والا سو رہے تھے تو یہ ڈر جاتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھی اس لیے آ گیا.
تو ٹھیک ہے، ہم اپنا ذہن اچھا بنائیں گے، اور عامل ہو تو ان کے پاس جاؤ جو پرفیکٹلی جانتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ پہلے تو یہ کہ ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کو ضرورت نہیں ہے، جہاں ضرورت پڑے وہ بھی پرفیکٹلی کوئی بتائے تو وہاں پہ جانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ ابھی میں نے ایک جگہ پر مولانا ایک بار ابھی کل ہی ایک کا آپریشن کروایا، روبوٹک آپریشن کروایا، 7 لاکھ روپے کا ہوا۔ تو مجھے ایک میسج آیا کہ مفتی صاحب جس کا آپریشن کروایا ہے ان کو بتائیے کہ یہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ بھائی ہوتا ہے، یہ سرطان جو ہے جادو سے بھی ہوتا ہے، لیکن بیماری بھی ہے۔ تو بیماری کو ہم روک لیوے اور سیدھا سیدھا وہاں چلے جاوے تو وہ گاٹھ اتنی بڑی ہو کے پھٹ جاوے تو آدمی روانہ ہو جاوے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ پہلے سنت طریقہ کیا ہے؟ علاج کرواؤ۔ علاج بھی کون سے ڈاکٹر سے کرواؤ؟ جو اچھا ڈاکٹر ہو۔ نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان۔ ایک حکیم صاحب تھے، وہ لکھا ہے نا وہ فارسی کی کتاب میں، حکیم صاحب تھے۔ تو حکیم صاحب کو جو قبرستان جانا ہوا تو حکیم صاحب نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈال دیا، بولے ساتھی کہ حضرت آج فاتحہ پڑھنے آئے ہو، نقاب ڈال کے آئے ہو؟ بولے کیا کروں، شرم آتی ہے، 50% میری دوا سے یہ لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، سمجھے نا؟ تو بہرحال باتیں تو بہت ہو رہی تھی، آخر میں ام معبد کا میں قصہ سنا کر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اور اب ہم سب طے کریں کہ انشاءاللہ ہر گھر میں ایک بچے کو اچھے سے دینی اور دنیاوی تعلیم دلانے کا ہم فیصلہ کرتے ہیں، باقی تو نہیں چلے گا۔ دیکھو اب حالات ایسے ہیں کہ ہمارے اوپر ذمہ داریاں بڑھے گی، لوگ تھک گئے ہیں دوسروں سے، اگر ہم بھی اس قابل نہ بنے تو اللہ پاک ہمیں بھی ہٹا دیں گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ فرماتے تم نے اگر میرے دین کی قدر نہ کی، میرے محمد رسول اللہ کی قدر نہ کی، میرے اسلام کا احترام نہ کیا، اس پر عمل نہ کیا، تو یاد رکھنا میں تمہیں ہٹا دوں گا، دوسرے لوگوں کو لے آؤں گا۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے بچا لے۔ ایک مرتبہ بروج کے اجتماع میں مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں اوپر دیکھ کے علماء کے اجتماع میں روتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہاں سے چھین کر وہاں نہ دے دیا جائے۔ وہ ایسا کہتے تھے، میں بہت نزدیک سے سن رہا تھا کہ کہیں یہاں سے چھین کر وہاں نہ دے دیا جائے۔ اس طریقے سے وہ روتے اپنا بیان کر رہے تھے۔ اللہ پاک ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلتے ہیں، اور چلتے ہوئے جو ہے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ حضور اپنی یوں نہیں جانا ہے، مدینہ یوں جانے کا تھا، اور غار ثور یوں ہے، اور یوں سے ہو کے جدہ کے رستے سے واپس جانا ہے، تو ادھر کا رستہ پکڑتے ہیں تاکہ یہ ہمارے پیچھے آنے والے ہم کو پکڑ لے۔ یہ پوری سیرت پڑھو گے نا تو 80-90% تھوڑا سا دماغ مضبوط ہو جائے گا۔ ابھی اپنے بھی یہاں سے بھاگنے کے ہوئے تو کیا کہوے کہ بھئی کچھ بتاؤ تو صحیح، کوئی دیکھنا لے ہمارے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑے وہ لوگ، حضور نے رستہ بدل لیا تو تھوڑی آیت پڑھنے کے ساتھ ساتھ رستہ بھی بدل لینے کا، پڑھو تو وہی رستے سے بھی جانا نا، آیت بھی پڑھنی ہے ایسا تھوڑی ہو گئے، تھوڑا رستہ بدلنا بھی پڑے۔ حضرت ابو بکر اور حضور وہاں سے نکلے۔ اب چلتے چلتے ان کی سواری چلی تو رستے میں دیکھا کہ ایک عورت کا خیمہ آیا۔ وہ عورت کا خیمہ جو آیا تو وہ عورت کی عادت تھی کہ وہ سب کو کھانا کھلاتی تھی، پلاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک آدمی ملا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے تو بولا ہادی یہدینی الی الطریق۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کہتے کہ یہ محمد، ابو بکر صدیق کو سب پہچانتے تھے، اس لیے کہ ڈبوئی سے بروڈا، بروڈا سے ڈبوئی، ڈبوئی سے بروڈا، تو رستے میں سب پہچانتے ہو جاتے کہ یہ بائک لے کے آتا جاتا رہتا ہے گا، مولی سہیل گھڑی گھڑی یہاں سے آتا جاتا ہے۔ تو ایسے حضرت ابو بکر صدیق کو پہچانتے تھے کہ یہ مدینہ سے مکہ اور شام سفر میں جایا کرتے تھے۔ تو ترنت پوچھا کہ ابو بکر کو کہ ابو بکر یہ کون ہے؟ تو کتنا اچھا جواب دیا، ہادین یہدینی الی الطریق، یہ ہدایت دینے والے ہیں جو مجھے صحیح رستہ بتاتے ہیں۔ وہ کیا سمجھا؟ سیدھا رستہ بتا دو۔ ان کی نیت کیا تھی؟
تو کبھی کبھی ایسا بھی کرنے کا بھائی، ہر چیز میں تو سچ بولوں گا دیکھی جائے گی تو بعد میں ڈنڈے پڑتے اللہ میں کہتے ہم نے کیا بولا تھا تیرا تمہارے کو ایسا، کتنی جگہ پہ رستہ کر لینے کا جائز طریقے سے، سمجھے نا. ہر وقت میں یہ بولوں گا وہ بولوں گا اچھی بات نہیں ہے. کتنی مرتبہ حضور نے بتایا ایسا کر لو. ٹھیک ہے آگے چلے تو ام معبد کا خیمہ آیا، ابھی بھی وہ خیمہ موجود ہے وہاں پر. ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک عام سی عورت تھی. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو ام معبد نے دیکھا کہ مسافر آئے. وہ اس کی عادت تھی مسافروں کو کھلانے کی. ہمارے یہاں بھی عادت بنا ہے، میں ابھی کہہ رہا تھا شاید بتانا تو نہیں چاہیے، لیکن میں صبح سے لے کے شام تک یتیم بچوں کو گھمانے لے گیا تھا. اور سال میں ایک مرتبہ یہ عادت بنائی کہ بچوں کو لے جائے تاکہ ان کو ان کی باپ کی، اور وہ بچے جاتے گھومنے کے لیے تو کم از کم ان کے دل میں ایک نکلتی ہوگی کہ کاش ہمارے ابو ہوتے تو ہم کو بھی لے جاتے. تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ان کے ابو کا پیار دینے کی کوشش کریں. آپ بھی اپنے گھروں میں بلایا کریں اور ان یتیم بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلایا کریں. ہم نے یہ شعبے کو غائب کر دیا ہے. ہم جیسے آئیں گے تو بہترین گوشت کھلائیں گے، کاش ہم ان بغیر باپ کے بچوں کو بھی اپنے ہاتھ سے کھلاتے تو اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو کہتے کہ آج مجھے باپ کا مزہ آ گیا، آج مجھے باپ کا مزہ آ گیا. جہاں پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک جھک کے چلا کرتے تھے کہ انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کو دیکھا تو ایک بیوہ کے گھر کے باہر بیٹھے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کرتے؟ تو کہا کہ اس یتیم بچے کا جوتا ٹوٹ گیا تھا تو میں نے سوچا اللہ اس کو تاک دوں، اس کو سی دوں. کون کر رہے ہیں؟ ان کو احساس تھا الم یجدک یتیما فآوا، ان کو احساس تھا کہ یتیمی کی زندگی کیا ہوتی ہے. اس احساس کو لے کر میرے نبی ہمیشہ دیکھتے رہتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور تو بچپن ہی سے یتیموں کا اتنا خیال کیا کرتے تھے کہ جب چھوٹے سے تھے مکہ میں رہتے تھے جناب ابو طالب کے گھر میں تو تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے تھے اور ایک پوٹلی میں باندھ دیا کرتے تھے. جمعرات آتی تھی تو مکہ کے دوسرے محلے میں بچے یتیم جمع ہو جاتے تھے اور باتیں کرتے تھے کہ محمد نہیں آئے. اور پھر جب حضور آتے تھے تو بچے تالیاں بجاتے تھے محمد آ گئے اور سب یتیم بچوں کو حضور اپنی پوٹلی میں سے روپیہ دے دیتے تھے. کیا کرال ہے، کیا کمال ہے. ہم نے اپنی زندگی کی نگاہوں میں لوگوں کے گھر دیکھے، لوگوں کے محل دیکھے، لوگوں کی گاڑیاں دیکھی. کاش ہم بھی ایک مرتبہ یتیم بچوں پہ نگاہ ڈال لیتے. حضور تو ہمیشہ یہ دیکھا کرتے تھے بچہ کھڑا ہے بیٹا کیوں روتا ہے تو کیا کروں خاموشی سے، اس لیے کہ سارے بچے کل عید منائیں گے اور عید کے دن اپنے ابو کے ساتھ دوڑیں گے، انگلی پکڑ کے مسجد میں جائیں گے. کاش حضور میرے ابو ہوتے تو میں کل انگلی پکڑ کے جاتا. حضور نے فرمایا آؤ میرے پاس آؤ. میرے بچے اپنے ساتھ لیا اور لے کر اپنے گھر گئے اور کہا کہ عائشہ دیکھو فاطمہ کو پوچھو کہ کوئی بچوں کے کپڑے حسن و حسین کے تو اس بچے کے ماپ کے آ جائے تو دے دو. اس کے بعد حضور نے کہا کہ اما دردہ بیٹا راضی ہونا، آج سے تمہارے ابو محمد رسول اللہ بن جاتے ہیں. بیٹا تم راضی ہو نا، آج سے تمہاری امی عائشہ بن جاتی ہے. قسم خدا کی وہ بچہ حضور کی انگلی چھوڑا کر محلے میں دوڑا ہے اور دوڑتے ہوئے بچوں میں کھیلتے ہوئے کہتا ہے اے بچوں سنو، آج مجھے ایسے ابو ملے ہیں قیامت تک کسی کو ایسے ابو نہیں مل سکتے ہیں. اے بچوں سنو، آج مجھے ایسی ماں مل گئی ہے قیامت تک کسی کو عائشہ جیسی ماں نہیں مل سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوئی تو کہا آؤ بیٹا چلو انگلی پکڑ کے جانا ہے مسجد میں. دیکھو سارے بچے اپنے ابو کی انگلی پکڑ کے مسجد میں جاتے. ہاں میرے لال، میرے بھی یتیمی کی زندگی گزاری ہے. سب بچے اپنے باپ کی انگلی پکڑیں گے. بیٹا تو محمد رسول اللہ کے کندھے پر سوار ہو کر چلے گا. یہ تھی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. آؤ بلاؤ اپنے پاس یتیموں کو، ان کی دعائیں لو. ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو قسم خدا کی آسمانوں پہ جا کے اٹکتے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس محلے میں، جس علاقے میں یتیم کے ساتھ اچھا معاملہ ہوتا ہے وہ ایسے چمکتے جیسے آسمانوں میں ستارے چمکتے، وہ محلے ایسے چمکا کرتے ہیں.
ہم اپنی زندگی میں یہ بھی طے کریں، ڈھونڈے بچوں کو، لائیں بلائیں اور ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کر کپڑا پہنائیں اور ان کو کہیں جاؤ بیٹا تمہیں کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ ایسے روتے بچے، ایسے روتے۔ ابھی 10 دن پہلے ایک بچی بیٹھی تھی، میں یہی قصے سنا رہا تھا، وہ بچی رو رہی تھی میں نے بولا بیٹا کیوں روتی ہے؟ بولے میرے امی بھی نہیں ابو بھی نہیں ہے۔ تو وہی یاد آ گیا، چلو ہم بھی یہ سنت ادا کر لیتے۔ میں نے کہا بیٹا میں تیرا ابو بن جاتا ہوں، تو پسند کرتی ہے تو کھڑی ہو کے گلے مل لی، کھڑی ہو کر کے۔ یہ ہے زندگی جس کو ہم نے چھوڑے رکھی ہے۔ کاش ہم بھی اپنی زندگی میں ان چیزوں کو پیدا کرتے تو بہت ساری مصیبتوں سے ہم بچ جاتے، لیکن ہم نے اپنی زندگی کو اپنے بچوں کے پیچھے کھپائی، لیکن اس سسکنے والی ماں کے پیچھے کبھی نہیں لگائی کہ جس کو رات کی تنہائیوں میں جیسے حضور اپنی اماں سے پوچھا کرتے تھے کہ اماں ایک مرتبہ تو ابو سے ملا دے، ایک مرتبہ تو ابو سے ملا دے، بار بار کہا کرتے تھے۔ حضور کتنا یاد کرتے تھے، ایسے ہی یہ بچے بھی یاد کرتے ہیں۔ کاش محلے کے بڑے لوگ، کاش محلے کے لوگ ان بچوں کو ایک مرتبہ دعوت کر کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے اور کہتے آؤ بیٹا آج ہم تمہیں باپ کا پیار دیتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی سنت، یہ ہے میرے نبی کی سیرت اور طریقہ جو ہمیں اپنے گھر میں لانے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مہمان آئے ہیں، لیکن پوزیشن بہت خراب، بہت ہی خراب پوزیشن ہے کہ گھر میں کوئی بھی بکری نہیں، سب بکریاں چڑھانے چلے گئے۔ ان کے شوہر ایک بکری لنگڑی لولی تھی، وہ تھی۔ ام معبد پریشان ہو گئی، کروں تو کیا کروں، کیسے ان کو دعوت کروں، پانی پلا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے اشارہ کر کے کہا کہ ان کو بولو کہ یہ بکری اگر دے دیتے ہم کو تو ہم اس کا کام نکال لیتے۔ ام معبد سے کہا کہ بھائی ایسا کرو نہیں، یہ بکری کو ہم دھو لیتے ہیں۔ تو ام معبد سے سمجھی کہ ان کو بھروسہ نہیں پڑتا ہے مجھ پہ، اس لیے چلو دھو لو جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو ہاتھ لگایا، اس کی بھی قسمت بدل گئی، سبحان اللہ، قسمت بدل گئی۔ وہ بکری ام معبد سے لے کر حضرت عثمان کے زمانے تک زندہ رہی، حضور سے لے کر حضرت عثمان کے زمانے تک زندہ رہی۔ اتنی لمبی عمر کسی بکری نے نہیں پائی جس بکری نے حضور کے ہاتھ کو تھاما، اس نے اتنی لمبی عمر پائی۔ ہم بھی اگر رسول اللہ کی سنت کو تھام لیں گے تو ایسی عمر ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور وہ اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ہے نکال لو، دودھ وغیرہ نکال لو۔ حضور نے جو اتنی لنگڑی لولی کچھ بھی نہ آتا، اس میں سے دودھ بھر بھر کے آنے لگا، بھر بھر کے آنے لگا، تم بھی پیو تم بھی پیو، گھر میں بھروا دیا۔ ام معبد کہنے لگی غضب کی بات ہے، پہلی مرتبہ ایسے انسان دیکھے جن کا چہرہ دیکھا، جس کا بھی میں نے الفاظ پڑھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ام معبد نے کیا کہا جب وہ چلے گئے، لمبی کہانی ہے لیکن اب وقت ختم ہوتا ہے اس لیے ہم دعا کر لیتے ہیں۔ تو ام معبد کے شوہر جب آئے تو ام معبد نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، کاش ہم بھی اپنے حضور کو پڑھ لیا کریں۔ کوئی ہمیں پوچھے کہ تمہارے نبی کیسے تھے، کیا بتاؤ گے؟ کیا بتاؤ گے؟ بولو نا بچوں، یہ بچوں کو پوچھے موبائل میں شاہ رخ خان کے ساتھ تو سب بتا دیں گے کیسے ٹاٹی ہے، کیسا سیر ہے، کیسے کپڑے، کیسی ناک ہے، اور محمد رسول اللہ کیسے ہے۔ تو ایک ہی مرتبہ ام معبد نے دیکھا، رات کو شوہر آئے اور کہنے لگے ام معبد دودھ اتنا سارا، تو کہنے لگی کیا بتاؤں، آج آئے تھے رجلا ظاہر الوضاۃ ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعب ثلجۃ ولم تزره زعلۃ وسیم قسیم فی عینہ داج وفی اشفارہ وطب وفی صوتہ سال وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ کثافۃ۔ کہنے لگی اتنے خوبصورت تھے، اونچی اونچی ناک تھی، چوڑی چوڑی پیشانی تھی، چمکتے ہوئے بال تھے، اور ایسے حسین و جمیل میں نے کبھی ایسے انسان کو نہیں دیکھا۔ بولتے ہیں تو موتی گرتے ہیں، اور چپ رہتے ہیں تو وقار آتا ہے، اور
فرماتی یہ داڑھی بھی اتنی بھری بھری خوبصورت تھی اور ان کی پلکیں بھی ایسی تھی، ان کی ناک بھی ایسی تھی، اور پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جیسے اس نے پڑھ لیا ہو، یاد کر لیا ہو ایک دن میں، ارے تھوڑی دیر میں یاد کر لیا اور پورے چہرے مبارک کی کہانی اپنے شوہر کو سنا دی ام بابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور اسی وقت یہ عورت جس نے جو ہے خیمے میں گاؤں میں رہتی تھی، اس نے اتنے بڑے اشعار کہے کہ آج تک بڑے بڑے شاعر اس کو پڑھ کے مزہ لیا کرتے ہیں۔ تو ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلی عورت ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو اتنے بہترین انداز میں، آپ یوٹیوب پہ جا کر بہت سارے لوگ، عرب لوگ بہت اچھا پڑھتے، سنیے اس کو، یہ میں نے آپ کو صرف بتا دیا، اب رات کو بجاتے بجاتے سنیے، اتنا پیارا لگتا ہے جیسے ام معبد کہہ رہی ہے کہ آئے اور کتنے خوبصورت تھے، کتنے حسین تھے، کتنے جمیل تھے، کیسی پیشانی تھی، کیسی آنکھ تھی، کیسی ناک تھی، کیسی داڑھی مبارک تھی، کیسے گال مبارک تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے بولتے تھے تو موتی جھڑتے تھے اور خاموش رہتے تھے تو وقار ہی وقار نظر آتا تھا۔ اتنا پیارے انداز میں ام معبد نے جو بیان کیا ہے، آج کے سبق میں ہم بھی ام معبد نے تو تھوڑی دیر میں حضور کو دل دے دیا، کاش ہم 50 برس میں تو دے دیتے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت و اتباع کریں گے، سنتوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو بہت مشکل نہیں ہے سنتیں ادا کرنے میں، ایسا تو یہ نہیں کہ ٹانڈیاں اونچا کر کے کھڑے رہنے کا ہوتا ہے، کوئی ایسی سنت ہو تو بات الگ ہے کہ بھائی آدھی کلاک جیم کی طرح، جیم والے ایسا کرواتے کہ آدمی تھک جاتا ہے، حضور نے تو کوئی ایسی سنت ہی نہیں بتائی کہ ٹانڈیاں اونچا کر کے آدھی کلاک کھڑے رہو، لیکن حضور کی سنت تو کتنی آسان ہے، کھانے بیٹھو تو ایسا کھا لو، سو جاؤ تو ایسے سو جاؤ، باتھ روم میں جاؤ تو ایسے جاؤ، اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے۔ تو سنتوں کو ادا کرنے سے اللہ پاک جو ایک بزرگ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ شاید فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی 1000 مرتبہ آسمان میں اڑ کے کرامت دکھائے اور ایک آدمی ایک سنت پہ عمل کر لے، وہ اس سے بہتر ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ آج کی سیرت کا ہمارا سبق یہ ہوگا کہ ہم اپنے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں گے۔ ایک سنت لاکھوں کروڑوں جادوگروں جناتوں پہ بھاری ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر انشاءاللہ عادت بنائیں گے۔ تو گھر میں داخل ہونے کی دعا کتنے بڑے لوگوں کو آتی ہے؟ کوئی کو کھڑے کر کے پوچھیں گے نہیں بھائی ہم انشاءاللہ، خالی ایسے ہی کہتا ہوں میں، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں لو، اب کیا کرنے کا، عورتوں کو تو سب کو آتی ہوگی الحمدللہ، کیوں ہنستے ہو؟ عورتوں کا نام آیا تو ان کو ہنسی آ رہی ہے، حقیقت بھی ہے کہ میں نے کورونا میں 150 عورتوں کو، اللہ سب کی عمر کو لمبی کرے، آپ کی بیویوں کو بھی اللہ لمبی عمر دے تاکہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، سمجھے؟ 150 عورتوں کو دفن کرا، اس میں سے ابھی تک 2 کی شادی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں جو ہے وہ اللہ کا شکر مان کے چلا کرو، سیدھے سیدھے، سمجھ گئے نا؟ جو بھی خالہ بیٹی ہو، آپا بیٹی ہو تو تم کو گھر پہ کہے گی یہ سنا نا مولوی صاحب نے کیا بولا، بہت عیب مت نکالا کرو، تو ایسی ہے، تو ایسی ہے، تو ایسی ہے، جو ہے وہ اللہ کا شکر مانو۔ 148 باقی ہے، جو کوئی نہیں کر رہا ہے شادی، جو مل گئی وہ مل گئی، اللہ کا شکر مانو۔ سچی کہتا ہوں میں، ایسی مذاق نہیں کر رہا ہوں، صحیح بات ہے۔ وہ بیچارے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی دیکھیے نا بھائی، کوئی دیکھیے نا، میں کہاں دیکھے، ہم بھی جو تھی قدر کر لو، جو ہے وہ قدر کر لو۔ تو اپنے گھر کو آباد رکھو، سنتوں سے آباد کرو اپنے گھروں کو انشاءاللہ۔ تو گھر میں جانے کی دعا یاد کر لیں گے۔ بچوں کو آتی ہے، مدرسے والے بچوں کو تو آتی ہے نا، اے بچہ آتی ہے نا، مدرسے کو پہلے آتی ہوئے گی۔ گھر میں داخل ہونے کے کون سی دعا ہے بچوں کو آتی ہے نا، مدرسے میں پڑھتے نا بھائی، چلو جلدی پڑھو نا بھائی بچے، استاد کو ٹینشن بڑھا دیا تم نے، کہاں گئے وہ مولوی سہیل کے تو ادھر ہو رہے ہیں، جلدی ایک آدھ تو پڑھ لو، عزت رہ جاوے ان کی بھی۔ بھائی وہ دعا تو آسان ہے کہ کون سی دعا ہے؟ بولو نا، بچوں کو ڈر رہے لے وہ لوگ۔ کوئی آیت بایت لمبی نہیں پڑھنے کی، دعا چھوٹی سی ہے گی،
چلو تم بتاؤ. ہم تو نکلنے کا ہے بھائی، ابھی اندر جانے کا ہے. چلیے دعا کریں اس کے لیے. مولوی ساجد وہ مولانا بھی شکایت کرے تھے، مولوی ساجد بھی گئے وہاں ہمارے وہاں، وہ علی بھی نہیں آتے، بچے بھی نہیں آتے، کہاں سے آوے. یہ گھر میں جانے کی دعا ہے، بچوں کو نہ آتے ان کے ساتھ ساتھ شیطان بھی گھس جاتے ہیں، اس کے لیے کھانے کا کام ہو جاتا ہے. کئی لوگ نہیں کہتے مولوی صاحب ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، جتنا کماتا ہوں دکھتا نہیں، تو وہ آ کے لے جاتے، وہ سب لے جاتے. تو بچوں کو مدرسے میں بھی اچھے سے بھائی کیا بولو نا، دعا بتا دو نا، ایک تو بتا دو، یاد تو ہوگی سب کو لیکن ڈر رہ لے. مولانا بولو نا تو بچے سب کو یاد کر لیں گے، ان کو یاد آ جائے گی، آنکھیں مت نکالیو. آتی ہے بیٹا. اللہم انی اسألوک، آگے خیر المولجی و خیر المخرجی. تمہارے کو نہیں پوچھا، بیچ میں دخل گیری کرتا ہے تو من دخلہ آمنہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ یاد کریں گے ہم. اور گھر میں داخل ہونے سے لے کے گھر سے نکلنے تک کی سب سنتوں کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. اور ہمارے استاد بھی پریکٹس کروائیں گے تاکہ بچوں کو یاد ہو جائے، اور خاص طور پہ امی ابو اس کی پریکٹس کرواوے بھی اور خود کرے بھی. تو انشاءاللہ آج کا ہمارا سبق رہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو سنتوں کو ہم ضرور زندہ کریں گے. اللہ پاک تمام اہل علم کو، علماء کو، تمام مدرسے چلانے والوں کو، منتظمین کو، پورے محلے والوں کو، ماں بہنوں کو، سب کو اللہ پاک بہترین بدلہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اٹھ کے نا بس ختم. دعا کرو جلدی سے، زیادہ ٹائم ہو گیا. جی کر کراوے 3 منٹ کا لیو. چلو یہ بھی لائٹ بند کر، تھوڑا سا دعا بھی کریں گے نا، 5-7 منٹ کی دعا 3 منٹ ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے، سیاہ کاروں کو، بدکاروں کو معاف فرما دے. اللہ آپ ہماری تمام کوتاہیوں کو جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے ہمیں ذلیل نہیں کیا، بھوکا نہیں رکھا، پیاسا نہیں رکھا. اللہ دنیا کا انسان ایک ہمارا
ہمارا گناہ جان لیتا ہے اللہ تو ہمیں لگتا ہے کب موقع ملے ذلیل کر دو، لیکن آپ ہو ارحم الراحمین و اکرم الاکرمین ہو، برسوں سے ہمارے گناہوں کو جاننے کے باوجود بھی آپ نے ہمیں ہمارے ماں باپ کے سامنے رسوا نہیں کیا ہے۔ اللہ اگر ہمارے بچے ہمارے گناہوں کو دیکھ لے تو ہمیں پوچھے کہ ابو ہمیں تو معلوم ہی نہیں آپ اتنے گندے ہو، اتنے گنہگار ہو، اللہ آپ نے ہمیں ذلیل نہیں کیا، رسوا نہیں کیا ہے۔ اے اللہ ستاری کا معاملہ فرمایا ہے، ہمارے سب گناہ معاف کر دے، ہماری کوتاہیاں معاف کر دے۔ حضور کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے مولا، ہم کیا سر اٹھا کر تجھ سے شکایت کرے، کون کون سی نعمتیں تو نے نہیں دی ہے۔ محمد رسول اللہ کے بچوں نے اللہ دودھ کے لیے ترسے تھے، روٹی کے لیے ترسے تھے۔ اے اللہ کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، اپنے ابو کو دیکھ کر کسی ترسا کرتی تھی، کتنے سوال کیا کرتی تھی کہ ابو آپ کو لوگ تکلیف کیوں دیتے ہیں۔ اللہ آپ نے ہمیں بہت نعمتیں دی ہے، بس تجھ سے درخواست کرتے آج بھی ہمارے گناہ معاف کر دے، کل قیامت کے دن بھی ہمارے نبی کے سامنے رسوا مت ہونے دینا۔ بہت دعائیں کرتے تھے، بہت دعائیں کرتے تھے، امت امت کیا کرتے تھے۔ اللہ بہت محبت کر کے گئے ہمارے نبی، اے اللہ ہمیں ان کی محبت نصیب فرما دے، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہم نے تیرے نبی کے تمام طریقوں کو نکال دیا ہے، رستوں کو نکال دیا ہے، اے اللہ ہمیں تیرے نبی کا سچا اتباع کرنے والا بنا دے، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دلوں کا سرور بنا دے، آخرت میں جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے، جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ تیرے نبی نے تو نے جو دعائیں سکھائی وہ دعاؤں کا مظہر ہمارے بچوں کو بنا دے۔ مولا کریم ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے۔ ماں باپ جیسی نعمت مولا تو نے جس کو دی ہے اللہ اس کو باقی رکھ، اس کی عمر میں برکت عطا فرما۔ جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں اے اللہ بے شک انہوں نے بہت محبتوں سے پالا، بہت پیار سے پالا ہے۔ جب پچھلا زمانہ یاد کرتے ہیں تو ماں کیسی تھکتی تھی مولا، ہم نے مدرسوں میں پڑھا ہے جب ماں ہمیں یاد کرتی تھی قسم خدا کی، ماں آٹا گھونٹے گھونٹے بھی شاید اپنے آنسوؤں کو آٹے میں گرا دیتی ہوگی کہ لے بیٹا میرے آنسو اس روٹی میں گرے ہیں، تو کون سی روٹی کھاتا ہوگا، تو کیسے سوتا ہوگا۔ ہماری ماؤں نے راتیں بھی ایسے گزاری اپنے بچوں کے لیے۔ مولا اس ماں کو جنت میں فردوس عطا فرما دے، اس ماں کی قبر کو نور سے بھر دے۔ جن ماؤں نے ہمیں علم دین سکھایا ہے انہیں کوئی تمنا نہیں کی تھی کہ ہمیں دنیا مل جائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے بھوکے رہ کر کپڑوں پہ ٹینگلے لگا کر ان نالائق بچوں کو پڑھایا، قرآن سکھایا۔ مولا ہم تو اس قابل بھی نہ تھے، ہمارے ماں باپ دھکیل دیتے تو آج ہم کاریگر ہوتے۔ اے اللہ آپ نے قرآن دیا ہے، تیرا بڑا کرم ہے، ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے۔ حاضرین میں سے جن کے ماں باپ نہیں ہے اللہ سب کو معاف کر دے، سب کی جنت الفردوس عطا فرما، تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اچانک آنے والی مصیبت و تکلیفوں سے ہماری حفاظت فرما۔ آخر میں بس ایک دعا کرتے ہیں، اللہ تمام اکابرین دعا میں لگے، آپ تو آپ سن لیجئے مولا، حضور کی امت پر رحم کر دیجئے۔ ساری دنیا کے بچے کھیل رہے، کود رہے، کھا رہے، پی رہے، وہ غازہ کے بچے بھوک سے مر رہے۔ مولا اتنی بڑی آزمائش تو کبھی نہیں دیکھی گئی مولا، ایک روٹی نہ ملتی اور بچہ ماں کی گود میں تڑپڑ کے مر جاتا۔ مولا اب تو ماں کی گودیں سونی ہو گئی۔ اللہ ابو عبیدہ کے وہ جملے یاد آتے ہیں، انتم خصوم عند ربنا، اے مسلمانوں قیامت کے دن میں تمہیں پکڑوں گا، فی الیتامی والنساء، میرے یتیم بچوں کو کھڑے کروں گا، تم نے سب نے ہمیں چھوڑ دیا۔ مولا ہمارے پاس کچھ نہیں، یہ دو آنسو ہے۔ مولا ہماری بچیاں بھی شادی کی موسم آئے گی، ماؤں کے ہاتھوں میں مہندیاں لگے گی، میرے اللہ روزانہ غزہ کی ماں اپنے بچوں کے خون کی مہندیاں لگا رہی ہے۔ اللہ آپ تو اچھا کر دے ان کے حالات کو۔ اللہ بہت بڑا امتحان ہو گیا ہے، بچے زمینوں میں چلے گئے مولا، پھول بننے سے پہلے کلیاں ختم ہو گئی ہے، ماں کے آنسو سوکھ گئے ہیں۔
اللہ رحم کر دے۔ اتنی بڑی چھوٹ آپ نے دے دی ہے ظالموں کو، ساری دنیا پوچھتی ہے تمہارا خدا کہاں ہے؟ مولا اب تو مدد کر دے، اللہ اسرائیل کو تباہ کر دے مولا۔ مولا تو نے قوم سمود قوم عاد کو برباد کیا تھا نا، یہ تو تیرے حبیب کے امت کے بچے ہیں، یہ تو پھول ہے تیرے نبی کے مولا، ان کی شہادتوں کے بدلے میں اسرائیل کو ڈبو دے میرے اللہ، اسرائیل کو ڈبو دے میرے اللہ۔ اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم زلزل اقدامہم۔ وہ دادا کے جملے 5 پوتوں کو کہہ رہے تھے، اے میرے بچوں جا کر محمد رسول اللہ سے کہنا ان امتک ترکونا وخذلونا، آپ کی امت نے ہمیں چھوڑ دیا اور ذلیل کر دیا، دشمنوں کے ہاتھوں میں ہمیں چھوڑ رکھا ہے۔ مولا ہمیں منافق بننے سے بچا لینا، منافق بننے سے بچا لینا۔ لوگوں کے دلوں میں اب تو یہ ہے کہ ہمیں کیا مطلب، لیکن نہیں پھر اللہ تیرے نبی کے بچے ہیں، وہ ایک کتا مرتا ہے ساری دنیا چلاتی ہے، تیرے محبوب کے بچوں کے سر کتے لے کر پھر رہے ہیں میرے اللہ، میرے اللہ مدد کر دے، مدد کر دے۔ یہ ٹوٹے پھوٹے خون ہے اللہ آنسوؤں کے نذرانے ہم پیش کرتے ہیں تاکہ ہم قیامت کے دن کہہ تو سکے کہ ہم نے یہاں بیٹھے بیٹھے 2 آنسو بہائے تھے، بچوں ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو، اے بیٹیوں ہمیں معاف کر دو، ہمارے پاس کوئی اسباب نہیں ہے۔ مولا ہم گنہگاروں کی دعاؤں کو ان شہید بچوں کے صدقے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين۔